کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں۔ کتنے افعال ہم ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ نماز اللہ کو پسند ہے، روزہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ کتنی عبادات ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کو پسند ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، نماز اللہ کو پسند، نماز اللہ کے رسول کو پسند، روزہ اللہ کو پسند، روزہ اللہ کے رسول کو پسند، حج اللہ کو پسند، حج اللہ کے رسول کو پسند۔ اللہ اکبر، یہ تمام عبادات اللہ کو پسند ہیں۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، گارنٹی نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا پتہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم نے حج کیا، کیا پتہ قبول ہوا کیا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حج قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی وہ عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی وہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی آواز کو سماعت بھی فرماتا ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل کوئی اور نہیں بلکہ درود شریف پڑھنے کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کی آواز کو بھی سماعت فرماتا ہوں اور میں اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ آج لوگ وظائف کے پیچھے پڑے ہیں، آج لوگ اوراد و وظائف کے پیچھے پڑے ہیں اور پوچھنے آتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ رزق میں برکت آ جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ عمر میں برکت آ جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ اللہ اکبر کہ امتحان میں کامیابی مل جائے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا وظیفہ اگر کوئی ہے تو وہ درود شریف کا وظیفہ ہے۔ تم درود شریف پڑھ لیا کرو اور جو دعا کرو گے اللہ سے، اللہ پاک دعائیں قبول کر دے گا، بیماریاں دور کر دے گا، مرادیں پوری کر دے گا۔ جس دعا میں اللہ کے رسول پر درود نہیں پڑھا جاتا ہے، جس دعا میں اللہ کے رسول کی درود کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس دعا میں اللہ کے رسول پر درود پڑھا جاتا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، یہ درود شریف کی برکت ہے، یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور فرشتہ جب وہ آیا ہے تو اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا، اے فرشتے ایک بات بتا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، جی بولیے یا رسول اللہ۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تو دنیا میں کون کون سی چیز کو گن سکتا ہے اور کس کس چیز کو شمار کر سکتا ہے؟ تیرے اندر کیا طاقت ہے کہ تو کس کس کو گن سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، میں سب کو شمار کر سکتا ہوں۔ آسمان سے بارش کی جتنی بوندیں گرتی ہیں، میں ہر ایک بوند کے ایک قطرے کو گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ دنیا میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں پر جتنے پتے ہیں، اللہ اکبر، میں ہر ایک پتے کو گن سکتا ہوں، ہر ایک ٹہنی کو گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ دنیا میں میں ہر چیز کو گن سکتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آسمان کے تارے گن سکتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں آسمان کے تارے گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، بارشوں کی بوندوں کے قطرے گن سکتا ہوں، قطرات شمار کر سکتا ہوں، سرکار میں سب گن سکتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو یہ سب گن سکتا ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو تو نہیں گن سکتا؟ کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو تو شمار نہیں کر سکتا؟ کیا تو جانتا ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آسمان کے چاند کے تارے گن سکتا ہوں، یا رسول اللہ میں آسمان کے تارے گن سکتا ہوں، یا رسول اللہ میں درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، یا رسول اللہ میں بارش کی بوندوں کے قطرات گن سکتا ہوں، سرکار میں سب گن سکتا ہوں، 18,000 مخلوقات بھی گن
سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں اس شخص کی نیکیاں نہیں گن سکتا کہ جب بندہ آپ پر درود پڑھتا ہے اور ایک درود کے بدلے اللہ پاک اس کو جتنی نیکی عطا فرماتا ہے، میں ان نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتا، میں ان نیکیوں کو نہیں گن سکتا۔ یا رسول اللہ بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم، میں ان نیکیوں کو نہیں گن سکتا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، اپنے ہونٹوں پر گانوں کے نغمات سجانے والوں، اپنے ہونٹوں پر گالیاں سجانے والوں، اپنے ہونٹوں پر چغل خوری برائی سجانے والوں، اپنے ہونٹوں پر حرام کاری بدکاری مکاری کے ترانے گانے والوں اور باپ کی بے ادبی کرنے والوں، اپنی زبان سے لوگوں کو برا کہنے والوں، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں، اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچانے والوں، اپنی زبانیں پاک کرو، اپنے منہ پاک کرو، اپنے ہونٹوں کو پاک کرو اور اپنی زبانوں سے کسی کی چغل خوری نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، بلکہ زبان سے اگر کچھ نکالنا ہے تو زبان سے پڑھو۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود۔ ہمیں اس زبان سے اللہ کا نام لینا چاہیے تھا۔ ارے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ پاک بچے کو منہ کے ذریعے رزق نہیں دیتا، اللہ پاک بچے کو منہ کے ذریعے غذا نہیں دیتا، اللہ اکبر، بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اللہ پاک بچے کو اس کے پیٹ کے ذریعے رزق دیتا ہے، اس کے پیٹ کے ذریعے غذا دیتا ہے، اس کے پیٹ کے ذریعے زندہ رکھتا ہے۔ جو ماں غذا کھاتی ہے وہ بچہ کھاتا ہے، جو ماں کھاتی ہے وہ بچے کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، ابھی ماں کے شکم میں ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، تو اللہ رب العزت ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق دے رہا ہے، غذائیں دے رہا ہے، اور وہ بھی منہ کے ذریعے نہیں، پیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے منہ کے ذریعے رزق کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے منہ کے ذریعے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اللہ اکبر، تواریخوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو منہ کے ذریعے اس لیے نہیں دیتا کہ اس وقت میں اگر کوئی ناپاک چیز اس کے منہ میں چلی گئی، اس وقت میں اگر کوئی ناپاک خون اس کے منہ میں چلا گیا، اگر کوئی ناپاک چیز اس کے منہ میں گئی تو اللہ کو گوارا نہیں یہ شخص دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر میرے رسول کا نام لے اور اس کے منہ میں ناپاک چیز چلی جائے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے منہ میں گندگی جائے اور اسی منہ سے میرے رسول کا نام لے، اور تم اپنے منہ سے برائیاں کرتے ہو، اپنی زبان سے چغل خوریاں کرتے ہو، اپنی زبان سے غیبتیں کرتے ہو، لوگوں کو گالیاں بکتے ہو، اللہ اکبر، اپنی زبان سے کتنوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا جواب دو گے اللہ رب العزت کو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کونین کے دولہا کو کیا جواب دو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کریم کو کیا جواب دو گے؟ ہے تمہارے پاس کوئی جواب میرے آقا کو دینے کے لیے؟ ہے تمہارے پاس کوئی جواب میرے آقا کے سامنے حاضر ہونے کے لیے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ یہ کون سی زبان لے کر جاؤ گے جس زبان سے تم گالیاں بکا کرتے تھے؟ یہ زبان لے کر جاؤ گے؟ کون سی زبان لے کر جاؤ گے جس زبان سے تم چغل خوریاں کرتے تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم چغل خوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم چغل خوری کرنا کتنا بڑا حرام گناہ ہے؟ چغل خوری کرنے سے انسان پر کتنی نحوستیں آتی ہیں، انسان کے گھر میں کتنی بے برکتی آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چغل خوری کرتا ہے، اگر کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کو چاہیے چغل خوری سے بہتر ہے، اس کو چاہیے چغل خوری سے اچھا ہے اپنے قبرستان جائے کہ سب سے پرانا مردہ کون سا ہے جو پیپ سے بھرا ہوا ہے، جو میل سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چغل خوری کرنے سے بہتر ہے وہ اس مردے کا گوشت کھا لے، اس مردے کا گوشت کھا لے جو پیپ سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے ذرا تم بتاؤ تو صحیح، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت لینا پسند کرو گے؟ وہ بھی ایسی شکل میں؟ اللہ اکبر، کتنا برا ہے چغل خور، کتنا برا ہے غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا اور کسی کی ترقی سے جلنے والا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اپنے سینوں کو حسد سے پاک کرو، اپنے سینوں کو بغض سے پاک کرو، اپنے سینوں کو سازشوں سے پاک کرو، اپنے سینوں کو دشمنی سے پاک کرو۔ اپنے سینوں میں اگر کچھ لانا ہے تو عشق مصطفیٰ لاؤ، اپنے سینوں میں اگر کچھ لانا ہے تو مصطفیٰ کریم کا پیار لاؤ، اپنے سینوں میں اگر کچھ لانا ہے تو غوث اعظم کی محبت لاؤ، اپنے سینوں میں اگر کچھ لانا ہے تو بریلی والے رضا کا عشق لے کر آؤ، اپنے سینوں میں کچھ لانا ہے
اللہ والوں کی محبتیں لاؤ. ارے اس سینے کو اللہ نے کس لیے بنایا تھا؟ اس دل کو اللہ نے کس لیے بنایا تھا؟ یہ دل دھڑکے مصطفیٰ کے لیے. اس دل کی دھڑکن ایک 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 دھڑکن نبی نبی بولے, ایک ایک دھڑکن سے یہ آواز آئے کہ ہم مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے ہیں, ہم مصطفیٰ کریم سے پیار کرتے ہیں, لیکن ہمارے سینے کو ہم نے بغض کا اڈا بنا رکھا ہے, ہمارے سینے کو ہم نے حسد کا اڈا بنا رکھا ہے, ہمارے سینے کو ہم نے جلن کا اڈا بنا رکھا ہے, ہمارے سینے کو ہم نے غیبت کا اڈا بنا رکھا ہے, ہمارے سینے کو ہم نے چغل خوری کا اڈا بنا رکھا ہے. پڑوسی پڑوسی کی چغل خوری کر رہا ہے, بھائی بھائی کی چغل خوری کر رہا ہے, باپ بیٹے کی چغل خوری کر رہا ہے. ایک دوسرے کی چغل خوریوں میں انسان صبح سے شام لگا دیتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا اس سے کتنا گناہ ہوتا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ چغل خوری کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے کے منہ سے چغل خوری نکلتی ہے, سرکار فرماتے ہیں اس کو چغل خوری کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. جب وہ کسی کی غیبت کرتا ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب کوئی چغل خوری کرتا ہے, جب کوئی غیبت کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اس کی زبان پر شہد لگاتا ہے اور وہ جب تک برائی کرتا جاتا ہے, شیطان شہد لگاتا جاتا ہے اور وہ برائی کرتا جاتا ہے, اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے, اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے, اس کو میٹھا پن محسوس ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان 1 2 3 4 گھنٹہ بھی برائی کر دیتا ہے, اس کو کھٹا پن محسوس نہیں ہوتا, اس کو کڑوا پن محسوس نہیں ہوتا, اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے. شیطان اس کی زبان پر شہد لگاتا ہے, وہ برائی کرتا جاتا ہے, یہ شہد لگاتا جاتا ہے. اللہ اکبر, اس قدر شیطان برگلاتا ہے. وہ چغل خورو, وہ برائیاں کرنے والوں, ایک دوسرے کی غیبت میں مبتلا ہونے والوں, اپنی زبانوں کو پاک کرنا ہے تو درود کے نغموں سے پاک کرو, اپنی زبانوں کو پاک کرنا ہے تو درود کے گجروں سے پاک کرو. کیا تمہیں نہیں پتا ان ربک یصلی, جب معراج میرے آقا تشریف لے گئے تھے تو اللہ نے اپنے حبیب پر درود بھیجا تھا اور کہا تھا محبوب اب تم یہیں پر ٹھہر جاؤ, اب تمہارا رب تمہیں لینے آئے گا, تم لامکاں پر آ چکے ہو اور وہ اکیلے نہیں آئے گا, تم پر درودوں کے گجرے پیش کرتا ہوا آئے گا, تم پر درودیں پڑھتا ہوا آئے گا. اور کیا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو میں اور میرے ملائکہ میرے حبیب پر درود بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجا کرو. آج لوگ کہتے ہیں سرکار پر درود نہ پڑھو, یہاں تو اللہ خود درود بھیج رہا ہے, اللہ کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں نبی کونین پر درود پڑھو. قسم خدا کی جو نبی کونین پر درود پڑھتا ہے کبھی اس کے بدن کو آگ نہیں جلا سکتی, جو نبی کونین پر درود پڑھے گا کبھی اس کے بدن کو آگ نہیں چھوئے گی. کیا تم نے نہیں سنا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا, نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. درود شریف کے گجرے اپنے ہونٹوں پر سجاؤ, درود شریف